اس وقت امریکی کانگریس میں وہ سماعت جاری ہے جس کے اوپر آپ لوگ بھی گہری نظریں لگائے بیٹھے تھے اور ہم لوگ بھی اس سماعت کا انتظار کر رہے تھے. کم و بیش وہی باتیں ڈونلڈ لو نے کی ہیں. انتخابی جو مبینہ آپ لوگ شفافیت کے حوالے سے جو سوالات اور الزامات آپ لوگ لگاتے ہیں اس کے حوالے سے جو ریٹن سٹیٹمنٹ میں ڈونلڈ لو نے باتیں کی ہیں اس میں ایک بات کا اظہار ایک بار پھر انہوں نے وربلی کر دیا کہ پاکستان میں زیادہ تر انتخابات متنازع ہی رہے ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے عزم کا اظہار کیا. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے وہ یہ ایک تو انٹرنیٹ سروس جو الیکشن ڈے پہ بند ہوئی لیکن اس کے علاوہ ان کا ایک زور اس بات پہ بھی رہا کہ سیاستدان پاکستانی دہشت گرد حملوں کا شکار رہے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ہیئرنگ سے اور اب تک کی جو کارروائی جس کا کچھ احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں, جہاں یہ کنگریشنل ہیئرنگ ہے تو اس کو ہمیں اس حد تک ہی لینا چاہیے جس حد تک ہم اس کا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بیرنگ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ کسی بھی بیرونی قوت کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا, ہمارا مطالبہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہے, پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ہے کہ وہ ایک اسپیشل کمیشن, جوڈیشل کمیشن بنائیں حاضر سروس ججز کا جو اس کی بے ضابطگیوں کو دیکھے. لیکن جہاں تک اس کنگریشنل ہیئرنگ کا سوال ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ یو ایس کانگریس کے اندر, یو ایس سینٹ کے اندر کنگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں, اور کسی بھی مہذب ملک کے اندر جب ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز جو ہیں کسی گورنمنٹ فنکشنری کو اپنے آگے آ کے بلاتے ہیں اور جواب طلبی کرتے ہیں تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ڈونلڈ لو صاحب نے جو ریٹن سٹیٹمنٹ دی تھی, ابھی تک جتنا میں نے بہت تھوڑا دیکھ سکا ہوں, ان کی پوری طرح فالو نہیں کر سکا کیونکہ میں سفر میں تھا, لیکن جتنا میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر, انہوں نے کوئی ایسی کوئی خاطر خواہ بات اس میں کی نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آج سے 30 سال پہلے میں پشاور میں پوسٹڈ تھا تو میں نے 30 سال پہلے کا الیکشن دیکھا تھا, اب میں نے دوسرا الیکشن دیکھا ہے, اور پاکستان میں تو ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں. تو میرے سمجھنے میں یہ انہوں نے ایک بڑی ڈس سروس کی ہے. اور یہ جو پوری کمیشن ہے, یہ جو کنگریشنل ہیئرنگ ہے جس لیے بلائی گئی ہے, اس کی انہوں نے نفی کی ہے. انہوں نے لیکن ایک اور بات بھی تو ہے قریشی صاحب, میں ایک آپ کی اجازت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. بہت سی حوالوں سے جو آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے اب ان سے وہ $1 ملین سوال بھی ہوا ڈونلڈ لو صاحب سے کہ آپ نے کیا پاکستان کی سابقہ حکومت کے خلاف سازش کی, جو الزام آپ کے اوپر خان صاحب لگاتے رہے. کیٹیگوریکلی ان سے سوال ہوا جس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا کہ یہ جھوٹ تھا, نہ میں نے نہ میرے محکمے نے بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں کوئی کردار ادا کیا. ساتھ ہی وہ اپنی آرڈیل بتاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس قسم کے الزامات مجھ پہ لگائے گئے میری جان کو خطرہ اور میری فیملی کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر تھوڑی آپ لوگوں کے نیریٹو کی بھی سبکی ہو رہی ہے جو سائفر کے حوالے سے ایک رہا اور ہماری ریاست اور حکومت کی طرف سے بھی اس کو اپوز کیا جاتا ہے اسی انداز میں؟ جہاں تک تو ان کی جان کو اور ان کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے, اللہ نہ کرے, ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو, لیکن انہوں نے کہہ لیا, ہم نے مان لیا, کہانی ختم ہو گئی. ایسے ہوتا نہیں ہے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, اگر ایک کنگریشنل کمیٹی ایک حاضر سروس اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ کو بلا کر اس کی جواب طلبی کرتی ہے تو یہ معنی خیز بات ہے. obviously وہ انگریزی میں کہتے ہیں there is no smoke without fire, تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ہوا ہوگا نا, تو انہوں نے ان کو طلب کیا ہے. اب اگر ڈونلڈ لو کا ہی ہم نے ماننا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ہوا اور یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. میرے سمجھنے سے آج ڈونلڈ لو صاحب کا اس کنگریشنل ہیئرنگ میں پیش ہونا اور اس کو اسپیسیفکلی تشبیہ دینا پاکستان کے الیکشن سے اور الیکشن میں ہوئی بے ضابطگیوں سے, یہ بڑا معنی خیز ہے, اور سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے.